بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. فیضان عطار آن لائن اسٹڈی یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں آپ کا اسلامیات ٹیچر جمیل احمد. آج کی اس ویڈیو میں کلاس نہم کی اسلامیات لازمی کی کتاب کا صفحہ نمبر 9 پر موجود سورۃ الانفال کا رکوع نمبر 2 اس کے سوالات کے جوابات پڑھیں گے. سوال نمبر 1، سورۃ الانفال میں غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کن انعامات کا ذکر فرمایا ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر سکون کے لیے نیند طاری کر دی، آسمان سے پانی برسا کر شیطانی نجاست سے پاک کیا، مومنوں کے دلوں کو مضبوط کیا اور ان کے پاؤں جمائے رکھے، 1000 فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی، کفار کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈال دی. سوال نمبر 2 ہے، کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں سورۃ الانفال کی آیات میں کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ جواب، کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مندرجہ ذیل ہدایات دی گئی ہیں. نمبر 1، اے اہل ایمان، جب میدان جنگ میں تمہارا مقابلہ کفار سے ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا. نمبر 2، جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کہ لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے یا اپنی فوج سے جا ملنا چاہے دشمن سے پیٹھ پھیرے گا تو سمجھو کہ وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گیا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے. سوال نمبر 3، غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر نیند کی چادر کیوں اڑا دی؟ جواب، تاکہ مسلمان صبح تازہ دم ہو کر اٹھیں اور کفار کا ڈٹ کر مقابلہ کریں. سوال نمبر 4، غزوہ بدر کے مقام پر آسمان سے پانی برسانے کی کیا حکمت تھی؟ جواب، غزوہ بدر کے موقع پر اللہ نے آسمان سے پانی برسایا تاکہ اس سے مسلمانوں کو نہلا کر پاک کر دے اور شیطانی نجاست دور کر دے، اور اس لیے بھی کہ اس سے مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کر دے اور ان کے پاؤں جمائے رکھے. سوال نمبر 5، رجز شیطان سے کیا مراد ہے؟ جواب، اس کا مطلب ہے شیطان کی نجاست، اور اس سے مراد دلوں کا خوف تھا جسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے دور فرما دیا. سوال نمبر 6 ہے، غزوہ بدر کے موقع پر فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کیا وحی فرمائی؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو کہ وہ ثابت قدم رہیں. میں ابھی ابھی کافروں کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈالے دیتا ہوں تو ان کے سر مار کر اڑا دو اور ان کا پور مار کر توڑ دو. سوال نمبر 7، میدان بدر میں کافروں کو سزا کیوں دی گئی؟ جواب، کافروں کو یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے تو خدا بھی سخت عذاب دینے والا ہے. سوال نمبر 8، کن 2 صورتوں میں میدان جنگ سے پیٹھ پھیرنے کی اجازت ہے؟ جواب، نمبر 1، لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلنا یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارنا. نمبر 2، اپنی فوج میں جا ملنے کے لیے. سوال نمبر 9، میدان جنگ سے پیٹھ پھیرنے پر کیا وعید آئی ہے؟ جواب، جو لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے یا اپنی فوج سے جا ملنا چاہے، اس کے علاوہ اگر کوئی جنگ کی صورت میں پیٹھ پھیرے گا وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. سوال نمبر 10، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں پر کنکریاں پھینکی تو اللہ نے کیا فرمایا؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت آپ نے کنکریاں پھینکی تھی تو وہ آپ نے نہیں پھینکی تھیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھیں. سوال نمبر 11، کفار کو خطاب کرتے ہوئے سورۃ الانفال میں کیا تنبیہ کی گئی ہے؟ جواب، کافروں، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ چکی، اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم پھر تمہیں عذاب کریں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو تمہارے کچھ کام نہ آئے گی، اور خدا تو مومنوں کے ساتھ ہے. سوال نمبر 12، درج ذیل عبارت کا مفہوم تحریر کریں. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار.
مفہوم: اس عبارت میں ایک جنگی قانون بتایا گیا ہے، چونکہ پرانے زمانے میں لڑائی آمنے سامنے ہو کر لڑی جاتی تھی، جس میں کمزور فریق راہ فرار اختیار کرتا تھا۔ مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ دشمن فوج کی شان و شوکت، تعداد اور مال و اسباب کو دیکھ کر میدان جنگ سے بھاگنے سے بچیں۔ صرف 2 صورتوں میں میدان جنگ سے پیچھے ہٹنے کی اجازت ہے۔ پہلی، جنگی چال کے طور پر، یعنی دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے عارضی پسپائی اختیار کر کے دوبارہ حملہ کرنا۔ دوسری، اپنی فوج سے جا ملنے کے لیے۔ ان 2 صورتوں کے علاوہ جو میدان جنگ سے ڈر کر بھاگا وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ مفہوم: غزوہ بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کی ایک مٹھی بھر کر کفار کے لشکر کی جانب پھینکی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ اللہ کے حکم سے مٹی کے ذرات سے تمام کفار کی آنکھیں بھر گئیں اور اس سے ان کے دلوں میں خوف اور دہشت پیدا ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے کنکریوں سے بھری مٹھی کفار کے لشکر کی جانب پھینکی تھی تو بظاہر ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، لیکن طاقت اور قدرت اللہ کی تھی، جس کے باعث کفار گھبرا گئے تھے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ۔ مفہوم: اس عبارت میں کفار کو تنبیہ کی گئی ہے کہ تم صرف ظاہری شان و شوکت اور مادی وسائل پر نظر رکھتے ہو، جبکہ تمہارا مقابلہ بھی ایسی جماعت سے ہے جنہیں اللہ کی مدد و نصرت حاصل ہے، اور جسے اللہ کی مدد و نصرت حاصل ہو اسے کبھی شکست نہیں دی جا سکتی۔ اس میں دائمی اصول بیان کیا گیا ہے کہ انسان اسباب کے بجائے مسبب الاسباب پر نظر رکھے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب اور بیل کو پریس کریں۔